السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو دعا کے سیشن میں ویلکم کہتی ہوں۔ بہت پیاری سسٹرز، اہل القرآن، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، آمین۔ آج کی خوبصورت حفاظت کی دعا دیکھتے ہیں۔ ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے ہم سب دعا کے آداب کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور دعا کو پورے یقین کے ساتھ عبادت سمجھ کر رہے ہیں اور ان کو یاد بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم چلتے پھرتے دعا پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے کہ بڑا وضو کریں، اچھا سا ڈریس پہنیں اور قبلہ رخ ہو جائیں اور اہتمام کے ساتھ اللہ کے ساتھ رجوع کریں، تو اس میں بھی اس سے دعا کا خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے نا۔ بیٹھ جائیں، اسم اعظم کے ساتھ پڑھیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے ساتھ دل کا کنیکشن ملائیں، تو پھر دعاؤں میں اور اثر آ جاتا ہے۔ اور آج کی بھی جو حفاظت کی دعا ہے یہ وسوسوں سے بچنے کے لیے ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، وہ اللہ ہی سب سے اول ہے اور وہی سب سے آخر ہے اور وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور وہی ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ تو یہ سورہ حدید کی آیا نمبر 3 ہے، بہت خوبصورت صورت ہے۔ اس میں یہ مسبحات میں سے ہے صورت، اور مسبحات وہ صورتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی تعریف تسبیح کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور صورتیں ہیں، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، تغابن ہے، سورہ حدید بھی اس میں سے ہے، اور یہ اس کی آیا نمبر 3 ہے۔ وَأَوَّلُ وَآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست صفات کا ذکر ہے اس میں، اور تسبیح کے بیان سے یہ صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو تسبیح کا مطلب ہوتا ہے نا پاکی بیان کرنا، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا۔ اور ہم تسبیح کریں نہ کریں، اللہ کو ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو ساری دنیا، اللہ کی جو ساری کائنات ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کو ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چرند پرند، یہ درخت، آسمان، زمین، بارش، یہ سب اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو وہ سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم ہی پریشانیوں سے حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ جو سنن نبی داؤد کی اس میں بتا رہی ہوں کہ اس میں حضرت اس میں ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ ان کے پاس ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا کہ میرے دل میں بہت سے وسوسے اور بڑی پریشانیاں آتی ہیں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرے دل میں کس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو حضرت جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان وسوسوں سے تو کوئی بھی بچ نہیں سکا، یعنی کہ یہ وسوسے ان کا مطلب تھا کہ ہر کسی کے دل میں آتے ہیں، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے اور باہر دربان کھڑا کر دے کہ میرے دل میں اس طرح کے وسوسے نہ آئے، یعنی ان سے کوئی بھی بچا نہیں ہوا۔ اور وسوسے ہر کسی کو آتے ہیں، چاہے وہ بہت عبادت گزار ہے یا بہت دیندار ہے، لیکن وسوسوں سے نہیں بچا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں وسوسوں سے ڈیل ضروری کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا وسوسوں سے اور شیطان سے بچنے کے لیے، اور یہ جو دعا ہے خاص طور پہ یہ آیت جو ہے ابن عباس نے ان کو بتایا کہ تم دل میں اس کو پڑھنا شروع کر دو تو وسوسوں سے بچ جاؤ گے۔ اس میں ایسی کیا زبردست بات ہے، اس میں اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کا ذریعہ کا ذکر ہے نا، تو ہم اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہوا اول والآخر، جب ہم اول اور آخر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دل میں اس کی عظمت لاتے ہیں کہ کیونکہ جب کچھ نہ تھا نا تب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قائم رہے گی۔ اور سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے نا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو باقی رہے گی، وہ اول اور آخر وہی ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے، یہ زندگی اور پھر اس کی موت تک، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ کی صفات اور اس کو جاننا چاہیں تو آیت الکرسی کو ذہن میں لائیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ حی یا قیوم ہے، وحدہ لا شریک ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ ساری کائنات بنائی، اسی نے بتا دیا کہ اس میں کیسے رہنا ہے۔ اور ہوا ظاہر والباطن، ظاہر کیا ہے،
سب ظاہر جتنا کچھ اللہ کی کائنات ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی تو یاد دلاتے ہیں نا. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بارشیں، یہ سنو کا ہونا، یہ خوبصورت دن، دوپہر، روشنی کی کرنیں، یہ سب اللہ ہی کی بڑائی اور اس کو ظاہر کرتی ہیں. اور ہر ایک چیز کا ایک ٹائم پہ آنا اور جانا، رات اور دن کا بدلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کی نشانیاں ہیں. اور کیا خوبصورت وہ شاعر نے کہا ہے نا، اور اللہ کا باطن کیسا ہے کہ دکھائی جو نہ دے نظر بھی آ رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. کہ ہمارے اندر جو اچھائی اور برائی کا احساس ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی اللہ کے ہونے کا ہے نا احساس. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری سنتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو غرض اللہ ہمارے ہر چیز میں ہے اگر ہم اس کی عظمت کو محسوس کریں. اور وہ ہوا بکل شیء علیم. اور ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں یا جب ہم اکیلے ہوتے ہیں یا 4 لوگوں میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، زبردست حکیم ہے. اس کی حکمت اور اس کی رحمت تمام جہانوں پر چھائی ہوئی ہے. تو اس دعا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عظمت کا احساس دل میں لاتے ہوئے اپنی پریشانیوں، وسوسوں، منفی خیالات سے بچنے کے لیے اللہ کی صفات کو رکھنا ہے سامنے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعائیں کرنے والا اور اس مانگنے والا بنا دے. آمین. اب آپ کی تجوید کا سیشن ہوگا انشاءاللہ. اس دعا کو آپ نے یاد کرنا اور انشاءاللہ ہم گروپس میں سنیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.